20 اکتوبر کے روز اپنے پراسرار چلے سے واپس آنے والے سابق وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنے طے شدہ انٹرویو کے دوران یہ چونکا دینے والا بیان جاری کر دیا کہ عمران اور روپوش پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 9 مئی کے واقعات میں ملوث سبھی افراد کے حق میں عام معافی ملنی چاہیے۔ ایک ماہ کی روپوشی کے بعد منظر عام پر آنے والے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی شیخ رشید احمد نے اتوار کو اعلان کیا کہ وہ پیر کے روز سے مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے عام معافی کے بیان کے حوالے سے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی اتنی سیاسی اوقات نہیں کہ اس طرح کے انتہائی حساس معاملے پر وہ اپنے طور پر ہی ایسا اہم بیان جاری کر سکیں۔ اگر یہ بیان اسٹیبلشمنٹ کے ایما سے جاری ہوا ہے تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں اس پیش رفت کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوا تو اسے تحریک انصاف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کی علامت کے طور پر دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف تحریک انصاف چھوڑ کر عمران خان پر الزام تراشیاں کرنے والے سابق صوبائی وزیر اور موجودہ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کا عام معافی کا مطالبہ حیران کن اور غیر منطقی ہے۔ انہوں نے عوامی مسلم لیگ کے بانی شیخ رشید احمد کی جانب سے گزشتہ دنوں دیے گئے انٹرویو پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ فیاض چوہان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے الزام میں جیلوں میں بند بے گناہ افراد کو ریلیف ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک فساد الارض میں بنیادی کردار ادا کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ میں ساری قوم کا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مشکور ہوں جن کی دعاؤں سے کم و بیش 40 روز چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ چلہ کس جگہ پر کاٹا ہے، لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہوئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کو معافی دلانا ہے۔ ساری قوم اس پرامن مشن میں میرے ٹویٹر پر میرا ساتھ دے۔ میں نے کبھی بھی ٹویٹر کی اپیل نہیں کی، لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ان کی عام معافی کی اپیل کے مشن پر میرا ساتھ دیں۔ کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنی گمشدگی کے بعد منظر عام پر آنے والے شیخ رشید کی جانب سے شروع کیے گئے اس نئے مشن کو کئی لوگ اس کی ٹائمنگ اور مقصد کی بنیاد پر دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ راولپنڈی کے اسی سیاستدان نے اپنے چلے کا بندوبست کرنے والوں سے آزادی کے فوراً بعد اس مشن کا اعلان کیا ہے۔ شیخ رشید نے اتوار کو اعلان کیا کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے عام معافی حاصل کریں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا اس کے بعد سے روپوش ہیں یا پھر معصوم ہیں۔ جمعے کو شیخ رشید اپنی گمشدگی کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں ظاہر ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ 9 مئی کے فوراً بعد انہوں نے اس دن پیش آنے والے واقعات کی مذمت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس عرصے کے دوران تنہائی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان غریب سیاسی کارکنوں کے لیے عام معافی کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے درخواست کریں گے کہ وہ ایسے تمام افراد کو معاف کر دیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا پھر معصوم ہیں لیکن جیلوں میں قید ہیں۔ شیخ رشید کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ بیان انہوں نے اپنی 1 ماہ سے زائد عرصے تک گمشدگی کے بعد منظر عام پر آنے کے فوراً بعد دیا۔ اگرچہ انہوں نے کہا کہ وہ چلہ کاٹ رہے تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی طاقتور حلقوں کی حراست میں تھے، جیسا صداقت عباسی اور عثمان ڈار کی طرح دیگر سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے جو حالیہ عرصے کے دوران منظر عام پر آئے۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے درخواست کی تھی کہ فوج کے ساتھ بات چیت میں انہیں شامل کیا جائے، لیکن سابق وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ عمران ضدی سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو ناراض کرنا ان کی غلطی تھی۔ گزشتہ ماہ بظاہر ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شیخ رشید کو 17 ستمبر کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا اور اسی دن ان کے وکیل سردار عبدالرزاق نے اس بات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ انہیں چلہ کاٹتے ہوئے کئی باتوں پر غور کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس عرصے کے دوران کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے بار بار فوج کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ آج بھی میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔
میں نے پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی مشورہ دیا کہ فوج کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔